اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صاحب ہرسیاں والے کا ذکر خیر جاری ہے۔ آپ کی بیعت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی دوست کی تحریک پر قادیان کا رخ کیا اور بیعت کی سعادت حاصل کر لی۔ گھر سے جانے اور واپس آنے تک حضرت میاں صاحب کی کائنات بدل چکی تھی۔ آپ دنیاوی سامان لینے گئے تھے، اس کی جگہ اخروی حیات کا سامان خرید لائے تھے۔ محترمہ برکت بی بی صاحبہ نے گھر خالی ہاتھ لوٹ کر کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا میں تو انہوں نے سودے کا احوال بتایا، میں خود کو بیچ آئے ہوں، اللہ کے فرزادے کے ہاتھ سے بیعت کر آئے ہوں۔ بیعت کا ذکر سن کر انہوں نے نہ مخالفت کی اور نہ کوئی طوفان اٹھایا اور نہ کہ کوئی صداقت کے دلائل مانگے، بلکہ منادی کی پکار سنی اور سر خم کر دیا۔ حضرت آپ کے شوہر کے ہمراہ قادیان کا عزم کیا، چنانچہ خود چلتی ہوئی دارالمسیح تک پہنچ گئی۔ پہلی مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رخ انور پر نگاہ پڑی۔ یہ وہی بزرگ تھے جن کو خواب میں دیکھا اور بیعت کر لی۔ حضرت قادیان کے ان کے دل میں اہل قادیان کی محبت پوری طرح گھر کر گئی۔ محترمہ برکت بی بی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر قادیان دارالایمان سے وابستہ کر دیا، بلکہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو الدار یعنی دارالمسیح کی خدمت گزاری کی سعادت حاصل رہی۔ حضرت میاں صاحب ہرسیاں والے نے 2 شادیاں کی جن سے 12 بچے ہوئے، یعنی 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ پہلی بیوی محترمہ برکت بی بی صاحبہ کے بطن سے 5 بچے اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ دوسری اہلیہ صوبہ بی بی صاحبہ کے بطن سے اولاد ہوئی تو وہ 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھا۔ برکت بی بی صاحبہ کی وفات کے بعد خاندان پر ایک ایسا وقت آیا کہ کوئی خاتون گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہ رہی۔ بچوں کی نگہداشت کے لیے نہ ہی صالحہ بی بی صاحبہ اور نہ ہی حلیمہ بی بی صاحبہ، وہ تو سب سے چھوٹی تھی۔ اس خلا کو دیکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے آپ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا اور خود ہی قادیان کے احمد دین تاجر کی بیوہ حضرت صوبہ بی بی صاحبہ سے رشتہ تجویز فرمایا، اور ان کے بچے بھی تھے اور 2 بیٹیاں سردار بیگم صاحبہ فاطمہ بیگم صاحبہ تھی، 1 بیٹا عبداللہ صاحب۔ آپ کے شوہر کی وفات کے بعد حضرت محترمہ صوبہ صاحبہ نے خلیفہ ثانی کے گھر میں وہ رہتی تھیں۔ فضل محمد صاحب کی صوبہ بی بی شادی کے بعد آپ کے 2 بچوں سمیت صادقہ شریف کے پاس فضل محمد کے گھر میں آ گئی صادقہ شریف اور محترمہ عبدالحمید صاحب نیو یارک۔ محترمہ صادقہ بی بی صاحب اپنی والدہ صوبہ بی بی صاحبہ سے فرماتی ہیں، ان کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ صوبہ بی بی نیک فطرت، خدا ترس، غریبوں کی ہمدرد اور حسن سلوک کرنے والی خاتون تھی۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام اور خاندان مسیح موعود یعنی خلیفہ ثانی سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ اکثر روزانہ یا کبھی ناغہ کر کے حضور کے گھر جاتی تھی۔ حضور ان سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہماری صوبہ فرماتے تھے،
ہماری صوبہ، ہماری گورنر کہہ کر بلاتے تھے۔ دارالفضل کے گھر آپ کا جو ہے، دارالفضل کے گھر کے آگے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کا باغ تھا۔ حضرت اماں جان اپنے خاندان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ باغ میں آتی تھیں اور ذرا اوپر ان کا گھر تھا، وہاں تشریف لاتی تھیں۔ فرماتی ہیں میں تو یہ دیکھنے آتی ہوں کہ صوبہ کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ بہرحال برکت بی بی صاحبہ زوجہ اول اور حضرت اماں جان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، ان کے بچے بھی لگے رہتے تھے۔ حضرت میاں فضل محمد صاحب قادیان کے جس محلہ میں مکان بنایا یعنی دارالفضل میں، حضور انور نے اس کا نام فضل منظر رکھا۔ ابا جان حضرت اماں جان کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمایا برکت بی بی آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ آپ کو زمین مل گئی اور نام بھی اس کے نام پر دارالفضل رکھا گیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ برکت بی بی کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا، اور میاں فضل محمد صاحب دوسری اہلیہ صوبہ کی بھی خیریت دریافت کرنے کے لیے حضرت اماں جان رونق بخشتی رہیں۔ گویا فضل منزل کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور ان کی اولاد کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی خوش نصیبی کے دروازے ان پر کھل گئے تھے۔ ان کی اولاد کو رفقائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور والدین کی محبت میں ڈوبی دعائیں مل رہی تھیں۔ یہ سب رحمان اور رحیم کی عنایات تھیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ سعادت فضل محمد کے خاندان میں آئی، وہ روحانی عطیہ جس قدر بھی اس کا شکر کریں، جیسا کہ حضرت فضل محمد صاحب نے 45 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر پائی، گویا آپ کی زندگی بھی نشان تھی اور آپ کی موت بھی نشان تھی۔ آپ کا خاندان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ خدمت دین میں پیش رہا، اور ان کے 3 صاحبزادے خدمت دین کا فرما رہے تھے جو مبلغ تھے۔ عبدالغفور صاحب فاضل مربی سلسلہ اور حضرت مولوی صالح محمد صاحب مغربی افریقہ کی خدمت بجا رہے۔ عبدالرحیم صاحب قادیان میں درویش تھے۔ ان کا نام بھی ان کی پیدائش پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں آپ گئے، تشریف لے گئے اور ان سے یہ نام تجویز کرا ہے۔ آپ شیشم کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، کچہری تھی وہ، فرما تھے۔ حضرت میاں فضل محمد صاحب کے بڑے بھائی کا نام دریافت کیا تو عرض کیا عبدالغفور صاحب ان کا نام ہے۔ عبدالرحیم تجویز فرمایا، ان کا نام جو بیٹے کا تجویز فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات غفور اور رحیم، دونوں بھائیوں کے نام یکجا کر دیے۔ حضرت امتل باری صاحبہ مصنفہ زندہ درخت کے والد محترم کی قادیان میں درویشی کی زندگی کے دوران جو بفضل تعالیٰ خدمات دینیہ ان کو حاصل ہوئیں، اس کے مرکز قادیان اور روبہ میں حضرت عبداللہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود نے حضرت مسیح موعود کے خاندان سے وہ بہت پیار فرماتے تھے۔ میاں فضل محمد صاحب کا نمایاں وصف ہے کہ ان کا ذکر کی گنجائش نہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں، کتاب زندہ درخت میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فضل محمد صاحب کی چھوٹی بیٹی حضرت حلیمہ بیگم صاحبہ اور ان کے شوہر حسن محمد صاحب کا مرحومین کا ذکر انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو دیکھو